اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ مومنین کرام، آج ہم مومن کی 5ویں صفت کو بیان کریں گے، اور وہ ہے خدا تعالیٰ پر توکل کرنا۔ توکل کا معنی اپنے پروردگار پر اعتماد کرنا، اس پہ بھروسہ رکھنا اور اپنے تمام امور کو اس کے سپرد کر دینا ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر شے سے بڑھ کر اپنے خالق و مالک پہ بھروسہ رکھے اور تمام تر امیدیں اسی سے وابستہ رکھے، اس لیے کہ جو خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسان کو ہلاکت سے بچاتی ہے وہ خدا پر توکل کرنا ہی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ انفال میں ہے کہ سچے ایماندار تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ بس اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب کسی کام کی ٹھان لو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھو، جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔ پھر سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اگر تم خدا پر ایمان لا چکے اور فرما بردار ہو تو بس اسی پر بھروسہ کرو۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ خدا پر توکل کرنے کو غلط مفہوم میں لے جاتے ہیں، اور جیسے ایک بے جان میت دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے، اسی طرح بعض افراد اپنے امور میں سب کچھ چھوڑ کر خدا سے امید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کاہل اور سست ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے اور اسلامی اخلاقیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا پر توکل اور اسباب کی فراہمی، ان دونوں میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسباب کو ترک کر دینا ہرگز توکل نہیں کہلاتا، بلکہ اسباب کی مستقل تاثیر کا قائل ہو جانا توکل کے خلاف ہے۔ میں مثال سے واضح کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کے شر سے بچنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت، توانائی اور صلاحیتیں بروئے کار لائیں اور اسلحے سے لیس ہوں، لیکن کامیابی کے لیے اس طاقت اور اسلحے پہ ہرگز بھروسہ نہ کریں، کیونکہ فتح و فیروزی خدا تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ خدا کسی بھی سبب کو اس سے طاقتور سبب کے ذریعے بے اثر کرنے پر قادر ہے، لہٰذا ایک مومن کی نگاہ اسباب کے پیدا کرنے والے پر ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اسباب پر نگاہ اور توجہ انسان کا خدا سے ارتباط اور اس کا رابطہ کمزور کر دے۔ ایک اور مثال پہ توجہ کریں۔ جب تک اونٹ کی حفاظت کے لیے اس کے پاؤں نہ باندھے جائیں، اس کی حفاظت کے بارے میں خدا پر توکل بیکار ہے، لیکن اونٹ کے پاؤں باندھنے کے بعد مغرور بھی نہیں ہو جانا کہ اب تو یہ کہیں نہیں جا سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، نہیں، بلکہ عقلی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد یہ یقین رکھے انسان کہ جب تک خدا نے چاہا اسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یہ ہے توکل۔ پس علل و اسباب کو اثر اور تاثیر میں مستقل جاننا یہ درست نہیں ہے، چونکہ یہ چیز خدا پر بھروسے کے منافی ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو متوکلین میں سے قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔